نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز طلباء اور اسٹیج پر تشریف فرما بزرگان دین، اساتذہ کرام، یہ دن جو آج ہم جمع ہوئے ہیں، اس دن کو اردو میں یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، اور بنگلہ والے یا بنگلہ زبان میں اسے پرجاتنتر دیوس کہا جاتا ہے، انگلش میں اسے ریپبلک ڈے کے نام سے جانتے ہیں. اس کے پیچھے مکمل ایک اتہاس ہے، ایک تاریخ ہے، اور یہ کہہ لیا جائے کہ یہ دن جو آج ہمیں نصیب ہوا ہے، جس دن ہم اس دیش میں، اس بھارت میں ہم اپنے قانون سے جیتے ہیں اور انگریزوں کی غلامی سے ہم آزاد تو 1947 میں ہوئے تھے. یہ بات تو صحیح ہے، 1947 15 اگست میں، لیکن آزاد ہونے کے بعد فوراً ہمارے پاس کوئی قانون نہیں تھا، کوئی نیم نہیں تھا، کوئی لا نہیں تھا. ہم اب تک جسم سے آزاد ہو چکے تھے 15 اگست 1947 کو، لیکن اب بھی جو سمویدھان ہمارے پاس تھا وہ انگریزوں کا سمویدھان تھا، جو قانون ہمارے پاس تھا وہ اسی گورے کا قانون تھا جو تن کے گورے تھے لیکن من کے کالے تھے. لیکن آج کے دن 26 جنوری 1950 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں اور تاریخ کو موڑ کر کے پھر میں 26 جنوری 1950 پہ آتا ہوں. انگریز ہمارے ملک میں ساؤتھ کے علاقے سے داخل ہوئے. کیرل میں ایک تٹ ہے مالابار تٹ، سب سے پہلے انگریز ادھر سے داخل ہوا ہے. وہ تجارت کرنے کے لیے ہمارے ملک میں آئے تھے، اور اس وقت میں ہمارے ملک کی جو بادشاہت تھی وہ مسلمانوں کی بادشاہت تھی، مغل سلطنت چل رہی تھی اس وقت میں. لیکن وہ آئے تھے تجارت کے لیے اور ہمارے ملک میں انہوں نے تجارت کی. لیکن دھیرے دھیرے 1757 میں جب بنگال میں پلاسی کا یدھ ہوا اور بکسر میں 1764 میں جب بکسر کا یدھ ہوا، تو اب وہ جو انگریز جو اس ملک کے تجارتی تھے اب وہ تجارتی نہیں رہے بلکہ اس ملک کے بادشاہ بن بیٹھے اور ہم اس کے غلام ہو گئے. اور پھر 1764 سے لے کر کے 1947 تک تقریباً 200 سال کا یہ غلامی کا دور ہے. اس میں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی ہیں. علماء کرام نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا ہے. علماء دیوبند نے اس میں قربانیاں دی ہے. ذرا آپ دیکھیں 1857 میں جب شاملی کا یدھ ہوا ہے تو قاسم نانوتوی اور بڑے بڑے بزرگان دین نے رائے لے کر کے یہ سمجھا کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اور ہتھیار نہیں ہے، تیر و تلوار نہیں ہے کہ ہم انگریزوں سے براہ راست مقابلہ کر سکتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم مسلمان متحد ہو. اور اس کے لیے 1857 کے بعد انہوں نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. دارالعلوم، دارالعلوم بھارت برشو، بھارت برشو. عزیزان گرامی، طلبہ عزیز، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1866 میں جو دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی ہے، قاسم نانوتوی نے طلبہ کرام کو جو تیار کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس مدرسے کے طلبہ صرف دین کی حفاظت کے لیے نہیں ہے اور صرف دین پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ وطن کو آزاد کرانے والے طلبہ ہیں. اور انہوں نے طلبہ نے قربانی کی. وہ صرف کتاب نہیں پڑھتے تھے، وہ بوریے پر بیٹھ کر بخاری، قرآن کریم، احادیث، اللہ کی کتاب بھی پڑھتے تھے اور ملک کی آزادی کے لیے بہت ساری تحریکیں بھی چلاتے تھے اور انگریزوں کی تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے تھے. خان عبد الخان غفار کا واقعہ مشہور ہے. پاکستان میں جب پٹھان لوگ تحریک کے لیے نکلے، آندولن
سارے گر گئے. خان عبدل خان غفار نے مجمع میں انگریزوں کے فوج سے للکار کے کہا اگر ایک بھی آدمی کے اگر پیٹھ پر گولی ہے تو میں ابھی تحریک واپس لیتا ہوں. ایک بھی آدمی کے پیٹھ پر گولی نہیں تھی, سب نے سینے پر گولی کھائی تھی. یہ خان عبدل خان غفار نے کہا تھا اور ان کی تحریک چلی. جیسے ہندوستان کا گاندھی مہاتما گاندھی کو کہا جاتا ہے, اسی طرح سیمانت گاندھی خان عبدل خان غفار کو کہا جاتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انگریز ہمارے ملک میں اس ملک میں آئے تھے تجارت کرنے کے لیے, لیکن یہاں کے بادشاہ بن بیٹھے اور دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی اور اس نیت سے رکھی گئی کہ یہ طلبہ اپنے دین کی حفاظت بھی کریں گے اور اس وطن کی بھی حفاظت کریں گے, اور انہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا. প্রজাতন্ত্র দিবস, রিপাবলিক ডে, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور تحریک ہے, بس میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, جسے ریشمی رومال تحریک کہتے ہیں. بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ تحریک کا نام ریشمی رومال تحریک اس لیے پڑا کیونکہ جو دستاویز لکھے جاتے تھے وہ ریشم کے کپڑے میں لکھے جاتے تھے اور ریشم کے کپڑے میں لکھ کر لوگوں کے پاس بھیجے جاتے تھے, اس لیے ریشمی رومال تحریک کہی جاتی ہے اسے. میں آپ کو اس کے بارے میں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے عبید اللہ سندھی صاحب, اس کو آپ نے افغانستان کی طرف بھیجا. اس وقت میں وہاں چھوٹی بڑی مسلمان کی حکومت تھی اور انہوں نے کہا کہ جاؤ وہاں جماعت تیار کرو, اور خود شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ترکی کی طرف نکل گئے کیونکہ وہاں اسلامی حکومت تھی تاکہ وہاں سے مدد لے. ایک عالم نے اس تحریک کے بارے میں زبردست لکھا ہے, میں علماء کرام سے توجہ چاہوں گا کہ یہ تحریک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آندولن اور تحریک کی طرح ہے اگر ذرا غور کیا جائے. جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے لیے کیسے مدد کی اور کیا آندولن چلائی, کیا تحریک چلائی, ذرا اس پر غور کیجئے. آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ آئے, پھر مدینہ میں اپنی فوج تیار کی, 313 کا لشکر تیار ہوا, بدر فتح کیے, احد فتح کیے, خیبر فتح کیے اور یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح کر دیا. تو پتہ یہ چلا نعرہ تکبیر, مولانا ذبیح اللہ صاحب قاسمی. تو پتہ یہ چلا کہ جب کسی ملک کے لوگ نہیں مانتے ہیں اور وہ مخالف ہو جاتے ہیں تو اس کو فتح کرنے کے لیے پہلے اس ملک کو چھوڑا جاتا ہے اور باہر جا کے فوج تیار کی جاتی ہے, پھر باہر سے اس ملک میں آیا جاتا ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کیا, ترکی حکومت سے ملے اور افغان حکومت سے ملنے کے لیے اپنے شاگرد عبید اللہ سندھی کو بھیجا, لیکن اپنے ہی لوگوں نے اس تحریک کو برباد کر دی اور اس تحریک کا یہ مطلب جو اس کی بات جو ہے انگریز کو پتہ چل گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ تحریک ختم ہو گئی. مجھے یہ بتانا یہ ہے, مجھے یہ دیش کے لوگوں کو اور دیش کے ذمہ داروں کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے, اس ملک میں صرف ایک لوگوں کا خون نہیں بہا ہے, ہزاروں لوگوں نے خون دی ہے, مسلمانوں نے خون دیا ہے, تب یہ جا کر کے ملک ہرا بھرا ہوا ہے. آپ تاج محل کی خوبصورتی سے پوچھیں, لال قلعہ کی بلندی اور قطب مینار کی بلندی سے پوچھیں اور جامع مسجد کی, یہ سب بتائیں گے, ان کی خوبصورتی یہ بتائے گی اور یہ ہمارے نام لیں گے اور یہ ہمارے دیے ہوئے. اس لیے میں ملک کے ذمہ دارانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ایک لوگوں کی قربانی سے آزاد نہیں ہوا ہے, اس ملک کی آزادی میں ہزاروں لوگوں کی قربانی ہے اور سب مذہب کے لوگوں نے مل کے اس ملک کو آزاد کرایا ہے. اب میں صرف یوم جمہوریہ پہ بتانا چاہوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا. 1947 میں جب دیش آزاد ہوا ہے ہمارا یہ دیش, تو اب ملک کے سامنے ایک بڑی ذمہ داری یہ رہ جاتی ہے کہ 1935 میں انگریز نے ایک ایکٹ بنایا تھا جس ایکٹ کا نام 1935 ایکٹ کے نام سے چلا آ رہا تھا. اسی قانون سے ہمارا دیش چل رہا تھا. 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہو چکا تھا, انگریزوں کی غلامی سے چھوٹ چکا تھا, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں تھا, کوئی ایسا نیم نہیں تھا جس نیم کے تحت ہم اپنے دیش کو آگے بڑھا سکیں. تو اس کے لیے
उलमा किराम भी उसमें थे, और जो दीन के और जो मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान थे, अपने बंगाल से भीमराव अम्बेडकर भी थे, और बड़े बड़े लोगों की एक जमात तैयार हुई, और उस जमात को ये हुक्म दिया गया कि आप संविधान बनाएं। और उन्होंने तकरीबन 3 साल के अंदर और एक संविधान तैयार किया, और ये संविधान 26 नवंबर 1950 को तैयार हुआ। मैं बताना चाहूँगा 26 जनवरी को तैयार नहीं हुआ, ये तैयार हुआ है 26 नवंबर 1950 नहीं 1949 सॉरी 26 नवंबर 1949 को ये संविधान तैयार हो गया। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आगे 2 महीने के बाद नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, अब जनवरी आ रहा है। इस जनवरी के दिन होता ये था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 26 जनवरी के दिन बंगला में भी ये लफ्ज बोला जाता स्वाधीनता दिवस। ये बहुत पहले से बनाया जाता है, लगभग 1939 से 26 जनवरी को बहुत धूमधाम से खुशी मनाई जाती थी, जिस दिन को स्वाधीनता दिवस कहते थे। यानी ये कि हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, स्वाधीनता हम अपने अधीन हैं, अपने इख्तियार में है, ये इस दिन बनाया जाता है। अब इस दिन का एहतराम भी बहुत जरूरी था, इसलिए ये किया गया कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ तो उसको तो रखा गया संविधान दिवस के नाम से, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है रिपब्लिक डे करार दिया गया। और इसका आसान मतलब यह है पब्लिक की हुकूमत, यौम जुम्हूरिया, जुम्हूर की हुकूमत, आवाम की हुकूमत, इसका आसान सा मतलब प्रजातंत्र, प्रजा की हुकूमत, प्रजातंत्र दिवस। ये ऐसा दिन है जिस दिन से आज किसी बादशाह की हुकूमत नहीं चलेगी, बल्कि प्रजा की हुकूमत चलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो संविधान तैयार हुआ इसमें ऐसे लॉ थे, ऐसे आर्टिकल्स थे, ऐसे दफात थे, जिस दफात से साफ जाहिर होते थे कि इसमें किसी बादशाह की हुकूमत नहीं है, किसी बादशाह की हुकूमत नहीं है, बल्कि इसमें आवाम की हुकूमत है। और हर मजहब के हर फर्द को यह इख्तियार दिया गया कि वो अपने मसाजिद कायम करे, मदारिस कायम करे और अपनी खुशी से जिए, किसी के मजहब में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। ये इस दिन का खास यही मतलब है। इसलिए इस दिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने संविधान को समझें, उनके कानून को पढ़ें और अपनी जिम्मेदारी लेकर के समझें। इसलिए कि इस वतन में जीना है तो इस संविधान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और आज के दिन संविधान की हिफाजत हम करेंगे, उसे सीखेंगे, पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इस वतन में और इस वतन का जो कानून है, ये लॉ है, ये हमें क्या हक देता है और हमारे जीने के इसमें क्या तरीके हैं। बस इसी चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।